اسی طرح پھر شادی کے بعد شوہر چونکہ بیوی کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، اس کے لیے گھر بناتا ہے، اس کو پروٹیکشن دیتا ہے، پھر اس سے اس کو اولاد نصیب ہوتی ہے، زندگی میں بہت سی نعمتیں ملتی ہیں. ظاہر ہے کہ جو کچھ ہمارے ماں باپ کے گھر ہمیں ملا تھا، شوہر کے گھر آ کر یقیناً ہمیں بہت کچھ اس میں اضافہ ہوا ہے. لیکن ہمیں کبھی بھی شیطان اس طرف سوچنے نہیں دیتا. سسرال میں آ کر، شوہر کے پاس آ کر ہمیں پیچھے ہی کی یاد دلاتا رہتا ہے، تمہارے ساتھ تو ایسے لاڈ ہوتے تھے، تمہیں تو ماں باپ کے گھر ایسا ملتا تھا، اور یہاں تو تمہیں یہ بھی نہیں ملا، یہ بھی نہیں. وہ باتیں ضرور گنواتا ہے جو ہمیں نہیں ملی ہوتی، لیکن وہ نہیں یاد دلاتا جو ہمیں ملا ہوتا ہے. شوہر کی طرف سے ملنے والی کوئی بھی خوشی ہم کو یاد نہیں رکھنے دیتا. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ساری زندگی ان کے ناشکرے ہی رہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تم عورتوں کی اکثریت میں نے جہنم میں دیکھی ہے، اور اس کی ایک وجہ یہی بتائی کہ وہ شوہروں کی ناشکری ہوتی ہیں. تم میں سے ایک دنوں تک اپنے ماں باپ کے گھر بغیر شادی کے بیٹھی رہتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو شوہر دیتا ہے، بچے دیتا ہے، زندگی کی نعمتیں دیتا ہے، پھر کوئی ایک بات شوہر کی اسے ناگوار ہوتی ہے تو کہہ اٹھتی ہے کہ میں نے تو تجھ سے کبھی کوئی خوبی دیکھی نہیں. یہی دراصل اس کی ناشکری ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے کہ ایک شخص اتنی محنت کرتا ہے صبح سے شام تک، اتنا کام کرتا ہے، اتنا تھکتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، پھر آخر وہ بھی تو انسان ہے، کوئی کمی کوتاہی ہو ہی جاتی ہے اس سے بھی، یعنی کہ وہ پرفیکٹ ہوتا ہے. ناشکرا پن کیا ہے کہ کسی کے بڑی خیر خواہی اور نیکی کو بھول کر چھوٹی سی غلطی پکڑ لینا اور اس پر اس کو معاف نہ کرنا. اور جو انسان یہ رویہ رکھتا ہے، ایک نیگیٹو سوچ کا مالک ہوتا ہے، وہ کبھی کسی انسان سے بھی راضی نہیں ہو سکتا. یعنی کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ ان کے منہ پہ ہر وقت ہر ایک کے خلاف کوئی نہ کوئی شکایت رہتی ہے. ایسے لوگ دوسروں کی صرف برائیاں چننے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو اپنی برائیاں بھول جاتی ہیں. وہ ہر ایک میں کوئی نہ کوئی نقص نکال لیتے ہیں، ہر ایک میں کوئی نہ کوئی عیب، اور دوسروں کے عیب بیان کر کر کے وہ خوش ہوتے رہتے ہیں اور ہر ایک کو لیٹ ڈاؤن کرتے رہتے ہیں. یہ بھی تکبر کی ایک قسم ہوتی ہے کہ اپنے آپ ہی کو سب کچھ سمجھنا اور دوسرے کی کسی خوبی اور بھلائی کو تسلیم کر کے نہ دینا. تو یہ ایسے لوگ شیطان کے جال میں پوری طرح جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس مشکل کا شکار ہیں. تو آئیے تھوڑا سا ان آیتوں سے یہ جائزہ لیں کہ شیطان نے کیا کام کیے تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی ان میں سے یہ کام کرے گا، تیرے پیچھے چلے گا، تیرے جیسے اعمال کرے گا، ان کو میں تیرے ہی ساتھ پھر پکڑوں گا. سب سے پہلے شیطان کی خرابی ہمیں یوں نظر آتی ہے کہ اس نے سجدے سے انکار کیا تھا، اور یہ انسان کو سجدے سے انکار کیا تھا. ہم جبکہ اللہ تعالیٰ کو سجدے سے انکار کر دیتے ہیں تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوئے کہ انسان کو سجدہ کیوں نہیں کیا، جو کہ ایک چھوٹا کام ہے بنسبت اس کے کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا جائے، تو جو شخص نماز سے ہی انکار کر دے، میں نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھوں گا، یہ ایک شیطانی کام ہے، ایک شیطانی رویہ ہے. دوسری بات یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ سجدہ کیوں نہیں کیا، تو مان لیتا بھی میں نے غلطی ہو گئی مجھ سے، نہیں یہ نہیں کیا. آگے سے تعویلیں شروع کر دی، انا خیر منہ، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو بات ہے انا خیر منہ، کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم انسان نہ مانے تو اس پر شرمندگی کے بجائے اس پہ بہانے تلاش کرے اور اس پر تعویلیں کرے اور اس پر آرگیومنٹ شروع کر دے. تیسرا شیطانی رویہ کیا ہے؟ انا خیر منہ، خود کو دوسروں سے بڑا سمجھنا. دنیا میں بہت سے انسان اس فریب کا شکار ہوتے ہیں، اور اس فریب کا عام طور پر شکار کون ہوتے ہیں؟ نمبر 1، جنہیں دنیا میں کوئی نعمت ملی ہوتی ہے، مثلاً علم، مال، حسن یا ذہانت، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی اس نعمت کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں دوسروں سے، اور دوسروں کی کوئی دوسری خیر خواہی اور بھلائی اور خیر ان کے اندر انہیں نظر ہی نہیں آتی. اب دیکھیں کہ جب بھی ہم اپنے آپ کو کسی دوسرے سے کمپیئر کرتے ہیں، اور یہ کمپیریزن کرنے کی عادت ہر انسان میں ہوتی ہے. عام طور پر ہم بیٹھتے ہیں تو 2 لوگوں کو کمپیئر کرنے لگتے ہیں. مائیں عام طور پر بچوں کو کمپیئر کرتی رہتی ہیں، حالانکہ یہ ایک غلط بات ہے. ہر بچہ الگ ہوتا ہے، ہر ایک کے اندر ایک الگ خوبی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوتی جو دوسرے کے اندر نہیں ہو سکتی. ایک ماں کی اولاد میں بہت ڈفرنس ہو سکتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ جو مائیں بچوں کے اندر کمپیریزن کرتی ہیں، وہ عام طور پر وہ بچے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. مثلاً اگر آپ یہ کہتے رہیں ایک بچے کو
دیکھو تمہاری بہن اتنا کام کرتی ہے اور تم کچھ نہیں کرتی. دیکھو تمہاری بہن جو ہے اس کا A+ آ گیا اور تم دیکھو کچھ نہیں کر رہے. یہ چیز بچوں کے اندر ایک بہت نفرت بھی پیدا کرتی ہے اور ایک بغاوت پیدا کرتی ہے. کمپیریزن جو ہے اس لیے تو انسان کرے کہ میرے میں کیا اچھائی نہیں, میں کہاں پیچھے ہوں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے بڑوں کو دیکھو. اگر کمپیریزن کرنا ہی ہے تو نیکیوں اور بھلائیوں میں کرو کہ ہم دوسرے کے مقابلے میں کون سی نیکی نہیں کر رہے. یعنی جب آپ مثلا کسی کو اچھی نماز پڑھتے دیکھیں تو اس وقت اگر آپ خود نہیں پڑھتے تو ضرور سوچیں کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور میرے اندر یہ خامی ہے کہ میں ابھی ایسی نماز نہیں پڑھتی. مثلا اگر کسی کا اخلاق اچھا ہے تو ضرور سوچیں کہ میرا بھی ایسا ہو جائے تو کتنا اچھا ہے. لیکن یہ نہیں کہ آپ کسی کے ہاتھ میں چوڑیاں دیکھیں تو اس وقت حسرت لے جائیں کہ کاش میرے ہاتھ پر بھی اتنی ہوتی. یہ دنیا کے معاملے میں جو کمپیریزن ہے یہ انسان کے دل کو غم سے بھرتا ہے. نیکی کا جو کمپیریزن ہے, نیکی کے معاملے میں دوسرے کو اپنے سے بڑے کو دیکھنے سے انسان کے اندر اپنے گناہ کا احساس پیدا ہوتا ہے اور نیکی کا پھر شوق بھی آتا ہے. لیکن کبھی بھی اپنی کسی خوبی کو سامنے رکھ کے اور دوسرے کی کسی کمزوری کو سامنے رکھ کے کمپیریزن نہ کریں. ہر انسان میں خوبی بھی ہوتی ہے اور کوئی کوتاہی بھی ہوتی ہے. یہ انصاف کی بات نہ ہوگی کہ ہم اپنی تو اچھائی گنے اور دوسرے کی برائیاں گنے. اس طرح اگر ہم اپنے آپ کو جتوا بھی لیں اپنے دل میں کہ میں زیادہ نیک ہوں اور زیادہ اچھا ہوں, تو ہو سکتا ہے کہ دوسرا آپ سے کہیں اچھا ہو اور آپ کو نظر ہی نہ آ رہا ہو اور اس طرح آپ کا نقصان ہی ہو. تو یہ جو چیز ہے انا خیر منہ, جس انسان کے اندر یہ آتا ہے اس انسان کے تعلقات دنیا میں خراب ہو جاتے ہیں. مثلا ایک عورت اگر شوہر کے مقابلے میں یہ کہتی رہے میں اپنے شوہر سے بہتر ہوں, میرے پاس یہ ڈگری ہے, میرے پیرنٹس ایسے تھے, میرے پاس یہ سکلز ہیں, میں یہ کر سکتی ہوں, میں وہ کر سکتی ہوں, وہ جاب کرتا ہے تو میں بھی کر سکتی ہوں, وہ ڈرائیونگ کرتا ہے تو میں بھی کر سکتی ہوں, وہ ایسا کرتا ہے تو میں بھی یہ کر سکتی ہوں. ایک مقابلے کی کیفیت جو ہمارے معاشرے میں آ گئی ہے, نتیجہ کیا ہوتا ہے, اس کا پھل کیا پایا ہے ہم نے, ہمارے گھروں سے خوشی ختم ہو گئی. ایسی عورت کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتی جو ہر وقت اپنے آپ کو شوہر کے مقابلے پر رکھے. اس میں دیکھنا یہ چاہیے کہ جو خوش ہونا چاہتا ہے وہ یہ دیکھے کہ دوسرے شخص کے اندر کون کون سی اچھائی ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے کہاں ہمت طاقت دی ہے کہ میں بھی اپنے اندر کوئی اچھائی پیدا کروں. تو یہاں پر یہ بھی ایک شیطانی رویہ ہے, یہ بول انا خیر منہ, انا کا شکار ہونا. پھر اس کے بعد صرف یہ نہیں کہ انسان اپنے آپ کو بڑا کہے بلکہ اس کی بھی حجت شروع کر دے, جیسے شیطان نے کی کہ مجھے آگ سے بنایا اس کو مٹی سے بنایا. یہ بھی ایک شیطانی رویہ ہے, ماننے کی بجائے تعویلیں پیش کرنا. پھر اس کے بعد اگلا شیطانی رویہ کیا ہے کہ انذرنی الی یوم یبعثون, غلط کاموں کی مہلت لے لینا, غلط کاموں کے لیے پلاننگ کرنا. پھر اگلا رویہ شیطانی کیا ہے, فبما اغویتنی, اپنی غلطی کو دوسرے کے سر ڈالنا, خود غلط کام کر کے دوسرے کو بلیم کرنا. عموماً کیا ہوتا ہے کہ انسان سے جب کوئی خطا ہوتی تو وہ یہ کم سوچتا ہے کہ میرا اس میں کیا قصور ہے, وہ یہ دیکھتا ہے دوسرے کی کیا وجہ ہے اس میں. مثلاً اگر میں یہاں سے چل کر آ رہی ہوں اور بیٹھنے سے پہلے میں اس کو گرا دوں یا گر جائے میرے سے لگ کے, تو میں یہ سوچنے کی بجائے کہ میں نے دیکھا کیوں نہیں کہ یہ کہاں ہے, اس کو پیچھے کر کے بیٹھتی, میں یہ کہنا شروع کر دی یہ کیوں رکھا تھا یہاں. جیسے ابھی رکھا تھا آپ کے بولنے کے لیے, آپ نے دیکھا نہیں اور دیکھے بغیر اندھا دھند بیٹھ گئی اور گر گیا اور اب آپ دوسروں کو بلیم کر رہی ہیں. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں عام طور پر جیسے کھانا لگا رہے ہیں, لگاتے کوئی چیز گر گئی ٹوٹ گئی, ہم فوراً بچوں پہ چیخیں, دودھ ابل گیا بچوں پہ چیخے, تم لوگ شور کر رہے تھے اس وجہ سے دودھ ابلا. کوئی بھی کام خراب ہوتا ہے ہم کم ہی سوچتے ہیں ہماری غلطی کیا, ہم فوراً سوچتے ہیں اچھا ادھر ادھر کی کون سی غلطی تھی. تو ٹھیک ہے بعض اوقات دوسروں کی بھی غلطی ہوتی ہے, لیکن ہم دوسروں کی غلطی بتانے میں تو بہت جلدی کرتے ہیں. اپنی غلطی, اپنے حصے کی جو ہمارا پارٹ ہوتا ہے جس میں ہماری کوئی کوتاہی ہوتی ہے اس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے. ایسا شخص جس کو اپنا کوئی عیب نظر نہ آئے, پھر اس کی جو اصلاح ہے یا اس کی جو روحانی ترقی ہے وہ رک جاتی. روحانی ترقی کس کی ہوتی ہے, جو اپنی غلطیوں پر نظر رکھتا ہے اور اگر اس کو اپنی اچھائی کوئی نظر آتی ہے تو اس پر وہ خود کو کریڈٹ نہیں دیتا, الحمدللہ کہتا ہے. مثلا اگر مجھ میں کوئی اچھی چیز ہے تو یہ سوچنے کے بجائے کہ اور تو کسی میں نہیں مجھ میں ہی ہے, یہ ایک
روڈ طریقہ ہوگا، تکبر کا طریقہ ہوگا. اور اگر یہ خیال دل میں آ جائے کہ میرے پاس یہ نعمت ہے اور دوسرے کو نہیں، اور فوراً انسان کے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جس نے دی ہے، فوراً تکبر نکل جائے گا، وہ چلا جائے گا. تو اسی لیے بندہ مومن کثرت کے ساتھ الحمدللہ کہتا رہتا ہے اور اس طرح وہ تکبر سے بچا رہتا ہے. ورنہ شیطانی رویہ کیا ہے کہ انسان خود کو دوسروں سے بہتر کرے اور اپنی غلطی دوسروں پہ تھوپ دے. پھر شیطانی رویہ کیا ہے؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تیرے سیدھے راستے پہ ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا. یہ ایک کھلم کھلا شیطانی طریقہ ہے، کسی کو اللہ کے راستے پہ نہ جانے دینا، نیکی سے روکنا. اب دیکھیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر بعض ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ جو خود دین کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن کی باتوں کا مذاق اڑائیں گے، اللہ رسول کی بات کا مذاق اڑائیں گے، اور جو کوئی دین پہ چل رہا ہو اس کا مذاق اڑائیں گے اور اس کو دین سے روکیں گے. یہ تو شیطانی کام ہے. شیطان نے کہا تھا میں تیرے سیدھے راستے پہ نہیں جانے دوں گا انسان کو.